نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، اسپائر گروپ آف کالجز مناوا کیمپس کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسپائر کالج مناوا کا یہ اعزاز رہا ہے کہ ہر خاص موقع پہ اپنی خاص ٹرانسمیشن لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اپنی انفرادیت کے ساتھ۔ تو آج بھی الحمدللہ رمضان کے آخری عشرے کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے رمضان ٹرانسمیشن، ان کے ساتھ میں محمد اسماعیل ساحر۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم چلتے ہیں، آیات بینات سے اپنے قلوب اذہان کو منور و معطر کرتے ہیں۔ تو آیات بینات سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور معطر کرنے کے لیے میرے فاضل دوست قاری محمد امجد جلالی صاحب موجود ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی کر سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ماشاءاللہ، حیاک اللہ، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ وسلام علی المرسلین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سبحان اللہ۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حیاک اللہ۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم، صدقت یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ،
سبحان اللہ. قاری صاحب ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ. موسم بڑا سہانا تھا، ہر کوئی دیوانہ تھا. آپ تلاوت کر رہے تھے، موسم بڑا سہانا تھا، ہر کوئی دیوانہ تھا. جل رہی تھی عشق کی شمع، کٹ رہا پروانہ تھا. جس نے پڑھا نواسا تھا، جس پہ اترا نانا تھا. واہ، حق کی سبحان خاطر اللہ. جان دے دیں گے، کیا حسین تیرا افسانہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. لاریب آیات کے بعد لاریب ذات کا ذکر کرتے ہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. تنہا ہے یکتا ہے اکیلا ہے احد ہے. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. اس وحدہ لا شریک کے لا شریک کلام کو یعنی حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے، ہمارے اذہان کو معطر کریں گے، ہماری سوچوں کو ندرت و پاکیزگی کے لیے میں شیخ محمد عمار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی، پاکی اور بڑائی کو بیان کریں. حمد باری تعالیٰ کے لیے شیخ محمد عمار صاحب سے ملتمس ہوں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ. صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ. کیا متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ حق، لا
خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمر صاحب، آپ نے حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا چناؤ کیا، اور مجھے اکثر جب بھی اقبال صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اقبال ٹیگور سے بڑے شاعر تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور وہ ایشیا کا پہلا بندہ جس کو ادب کی وجہ سے نوبل پرائز ملا، لیکن اقبال کا سب سے بڑا جو غم تھا نا، وہ ملت کا غم تھا۔ اقبال نے ہمیشہ ملت کی بات کی، بے شمار اشعار آپ کو ملتے ہیں۔ تو آپ نے اقبال صاحب کا کلام ہمیں سنایا۔ حمد باری تعالیٰ تو ویسے روح کو منور و معطر کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حکیم الامت صاحب کا کلام آپ نے سنایا۔ اب ہمارے ہاں پروفیسر محمد معین رضا صاحب موجود ہیں، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کریں گے۔ ہمارے ایک اور پیارے بھائی غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب جہاں پہ ہمارے ہاں موجود ہیں، جو کہ منقبت جس طرح کے آخری اشرا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں یقیناً سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب کو۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام رمضان کے آخری اشرے کے حوالے سے ہے، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی۔ تو رمضان کے آخری اشرے کی جو خاص فضیلت ہے، بالکل خاص، اس کے اوپر ذرا آپ مختصراً روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان شریف کی جو آخری اشرہ ہے، اس کی فضیلت، اور پورا رمضان جو ہے اس کی فضیلت، اور پھر خصوصی طور پر جو آخری اشرہ ہے، آخری اشرہ تو ویسے ہی جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی بسم اللہ، کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ جب کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو رب تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے پھر کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ جب پہلی رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے رمضان شریف کا ایک ایک دن جو ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور پھر سبحان اللہ، جمعے کی رات جو ہوتی ہے اور پھر جمعے کا دن جو ہے، اس کی جدا فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو جب ماہ رمضان کی 29ویں شب آتی ہے، یعنی آخری رات آتی ہے، تو اللہ کریم پورے مہینے کا جو مجموعہ ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، اور پھر رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس بندے کی کیا مزدوری ہے، جو اپنی مزدوری کو پورا کرے اس کی اجرت کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جس نے مزدوری پوری کی اس کی پوری اجرت دی جائے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرا جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ اعتکاف بھی مسلمان بیٹھتے ہیں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر 10 دن کا اعتکاف بھی کیا، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، اور پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی فضیلت، کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی بہت شکریہ قاری صاحب، میں ایک بار پھر سے انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ہمارے ہاں اسپائر کالج کی ایک خوبصورت آواز پروفیسر محمد معین رضا صاحب موجود ہیں، اور ویسے بھی اسد اقبال قادری صاحب کہتے ہیں کہ نہ شاعرانہ فکر ہے نہ شاعری کی بات ہے، شاعرانہ فکر ہے نہ شاعری کی بات ہے، نبی کا عشق بول اٹھے تو لفظ لفظ نعت ہے، نبی کا عشق بول اٹھے تو لفظ لفظ نعت ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ نبی کی زلف ناز کا یہ معجزہ ہے خوب تر، نبی کی زلف ناز کا والضحیٰ واللیل اذا سجا، نبی کی زلف ناز کا یہ معجزہ ہے خوب تر، سمیٹ لیں تو صبح ہے بکھیر دیں تو رات ہے، سبحان اللہ، سمیٹ لیں صبح ہے، کیا خیال کی پاکیزگی ہے اور بلندی خیال ہے کہ سمیٹ لیں تو صبح ہے بکھیر دیں تو رات ہے۔ میں پروفیسر معین رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور درود و سلام اور نعت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گجر تحفتاً پیش کریں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، بس تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، تو پھر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، تو پھر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے
جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، اور میرا دامن بھی گناہوں سے برا ہے الطاف، ہاں میرا دامن بھی گناہوں سے برا ہے بس ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، بس اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، بس ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، بس اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ موین صاحب، یہاں سے مجھے سرور جاوید کے دو شعر یاد آ رہے تھے کہ اے کار نفس روح سے رشتہ ہے تو ہم ہیں، مجھے تنگی وقت کا بھی ہے، کیونکہ ہمارے سامعین جو ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے جو کلپس ہوتے ہیں ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو مختصر کر سکیں۔ تو اے کار نفس روح سے رشتہ ہے تو ہم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، اس کی تمنا ہے تو ہم ہیں، اور عصیاں کی کڑی دھوپ مٹا دیتی کبھی کا، اس پیکر بے سایہ کا سایہ ہے تو ہم ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں کہ وہ منقبت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی شان میں وہ عنایت فرمائیں جی، بسم اللہ۔ علی علی ہو، 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 نفس نفس میں علی علی ہو، نظر نظر میں علی علی ہو، گلی گلی میں علی علی ہو، نگر نگر میں علی علی ہو، 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 کرم کے گوہر لوٹائے حیدر، تو جام عرفان پلائے حیدر، جو روز و شب کے پہر پہر میں، سحر سحر میں علی علی ہو، 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 باہر ذکر علی کی مستی میں رقص کرتی اتر رہی ہے، باہر ذکر علی کی مستی میں رقص کرتی اتر رہی ہے، شجر شجر میں
کلی کلی میں سمر سمر میں علی علی کیا ہے، چناؤ ہے الفاظ کا، سبحان اللہ۔ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ درود لب پر سجا کے حسنی، نبی نبی کہہ کے گھر سے نکلوں، سفر سے لوٹوں جو اپنے گھر کو، تو میرے گھر میں علی علی ہو، سفر سے لوٹوں جو اپنے گھر کو، تو میرے گھر میں علی علی ہو، 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 علی علی ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل جی سیدی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، مان لے گر یقین ہے، علی کی محبت ایمان ہے، مان لے گر یقین ہے، نہ جھکے تو پھر سے ہو اثر، نہ جھکے تو پھر سے ہو اثر، ایسی با اثر جبین ہے۔ دو لفظ ہیں نا، اثر اور اثر، نہ جھکے تو پھر سے ہو اثر، ایسی با اثر جبین ہے۔ جی تو علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، ویسے تو ہر وقت اس کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی رہتی ہیں، رمضان المبارک میں وہ رحمتیں جو ہیں ان کی مقدار 70 گنا بڑھ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آخری عشرے میں ان کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ان رحمتوں کو، ان برکات کو، ان مغفرت کی گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ رحمتیں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے 70 ماؤں سے اپنے بندے سے اللہ پیار زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر رب کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس کے لیے بعض دفعہ ایسا بھی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جس طائفہ نے کتیا کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ جی بالکل، اس کی یعنی رحمت رب تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے اپنے بندوں پر کہ اگر بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث پاک آپ کو سناتا، بڑی پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ ایمان کو تازہ کرے گی۔ ضرور۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ ایسی حدیث ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور پھر رب کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس خالق اور مالک سے پیار کروں جو بندے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب اس سے کہے گا، اے بندے، تو نے میرے نافرمانی کی، تو نے گناہ کیے، تو ساتھ ہی رب فرمائے گا کہ تیرے ان گناہ کرنے پر میرے پاس گواہ بھی ہیں۔ اب جب رب یہ کہے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے، گواہ کدھر ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج تیرے ہاتھ پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے، یعنی تیری زبان تیرے خلاف، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اب رب تعالیٰ جب یہ فرمائے گا نا تیرا جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے آنکھ کا ایک بال جو ہے وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، رب کیا تیرا یہ فرمان نہیں ہے کہ جو میرے خوف سے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، پھر وہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ کسی آنکھ کے بال کو بھگو دیتا ہے، تو تیرا یہ فرمان نہیں ہے میں اس بندے کی بخشش کر دیتا ہوں؟ رب فرماتا ہے بالکل ہے۔ تو وہ آنکھ کا ایک بال کہتا ہے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا بندہ ایک دن تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تھا اور اس نے مجھے بھگو دیا تھا، میں وہ ایک بال اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں۔
حدیث شریف میں آتا ہے آنکھ کا ایک بال جو ہے اس کی جب گواہی دے گا، رب فرمائے گا جا اے بندے میں نے تیری بخشش فرما دی جو میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ تو بندے سے رب کا اتنا پیار ہے کہ اگر ایک قطرہ اس کی محبت میں بہہ جائے، ایک آنسو اس کے خوف سے نکل جائے اور آنکھ کا بال جو ہے وہ بھیگ جائے تو اللہ اس پر ہی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان شریف تو ماشاءاللہ پھر برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ تو درس ہی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا دیتا ہے کہ آ جاؤ، دن بھی رب کی رحمت ہے، رات بھی رب کی رحمتیں ہیں، 24 گھنٹے رب کی رحمتیں ہی انسانوں پر برستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ جی تو سامعین، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی، تو ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص برکتیں ہم پہ نازل فرماتا رہے۔ پہلے بھی ہم جہاں بھی چل رہے ہیں اس کی رحمتوں کے سہارے چل رہے ہیں، ہمارا کوئی اپنا خاص کمال نہیں ہے۔ تو میں محمد اسماعیل سحر، اسپائر گروپ آف کالجز، مناوہ کیمپس، ہم سب آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم سب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب رمضان کی برکات کو سمیٹ سکیں، اور اس کے بعد جو عید کی خوشیاں ہیں وہ اپنے تمام اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں میں اور جڑے ہوئے لوگوں کے علاوہ بقیہ جتنے لوگ ہیں ان میں جو ہے ہماری خوشیاں جو ہیں ان کو بانٹ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ملک پاکستان کو بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی برتے ہیں جو لیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جو لیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، بات کچھ نہیں صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، بات کچھ نہیں صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے،
ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. گر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. گر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چل